جو ہے ایک ایسا شخص ہے بنائیں خلاصے کے طور پر بتا دیتا ہوں تاکہ ہم تفصیل کے ساتھ خدا کے کلام سے سیکھ سکیں۔ پہلی بات، ایسے لوگ ملیں گے جو زکئی کا قد چھوٹا ہے لیکن اس کے ساتھی جو ہیں، قریبی جو ہیں، ان کے قد لمبے، اور بھیڑ ہے، اس بھیڑ میں وہ خداوند یسوع مسیح کو دیکھ نہیں سکتا۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان یہ ہے کہ وہ یسوع کو دیکھنا چاہتا ہے کہ یسوع کون ہے۔ نمبر 2، دوسرا حصہ یا دوسرا گروپ آپ کو وہ نظر آئے گا جو بڑبڑانے والا ہے، جو اعتراض کرتے جا رہے ہیں کہ وہ تو ایک گناہ گار شخص کے ہاں چلا گیا۔ آپ کے معاشرے میں، آپ کے ماحول میں ایسے لوگ آپ کو ملیں گے۔ تیسرا، وہ خاندان ہے جو ایمان رکھتا ہے کہ یسوع کے گھر میں اترنے سے، اس کے گھر میں آنے سے ایک حقیقی خوشی، جوائمنٹ، ایک ان کو ریجوائسنگ نصیب ہوگی، اور اس کا ذکر یہاں پر کیا گیا ہے۔ میں بڑے اختصار کے ساتھ اس سارے واقعہ کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ جب آپ لوکا کی انجیل پڑھتے ہیں تو لوکا کی انجیل میں یہ تیسرا پھیرا یا تیسرا چکر ہے خداوند یسوع مسیح کا یریحو کی راہ سے گزرتے ہوئے۔ ایک دفعہ خداوند یسوع مسیح یریحو کی راہ سے گزر رہے تھے تو ایک اندھے سے ملاقات ہوئی۔ یہ وہ اندھا ہے جو بھیک مانگ رہا ہے، راہ کے کنارے ہے، شور سنتا ہے اور سمجھتا ہے کہ شاید کوئی بڑا لیڈر جا رہا ہے، شاید وہ دیکھ نہیں پاتا لیکن لوگوں کی آوازیں سنتا ہے۔ اتنی بڑی بھیڑ، شور سن کر وہ پکارتا، کسی سے پوچھتا ہے کون ہے یہ، کون سا ہے شخص ہے جس کے پیچھے اتنی دنیا ہے، اتنے لوگ ہیں۔ تو کسی نے اس کو بتایا کہ یہ یسوع ناصری ہے۔ اس نے پکارنا شروع کر دیا اور کہا، اے خداوند مجھ پر رحم کر، اے ابن داؤد مجھ پر رحم کر۔ اور خداوند یسوع مسیح یہ یریحو کی راہ ہے جہاں پر گزر رہے تھے اور اس اندھے کو انہوں نے آنکھیں عطا فرمائی۔ ایک اور ہے، خداوند یسوع مسیح نے یریحو کی تمثیل دیتے ہوئے ایک ڈاکو اور ایک ایسے شخص کا ذکر کیا جو یریحو کی راہ سے جا رہا تھا، اور جب وہ جا رہا تھا تو ڈاکوؤں نے اسے پکڑ لیا، اسے مارا، کوٹا، ادموا چھوڑ دیا، اور پھر وہاں سے ایک سامری گزرتا ہے جو اس کی مدد کرتا، اسے سنبھالتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے خاص طور پر یریحو کے راہ کی نشاندہی بھی کی کہ وہ کون سی جگہ ہے جہاں پر ڈاکو بھی آ سکتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح یہ تیسرا موقع ہے کہ جب یریحو میں جا رہے تھے، داخل ہو رہا تھے، اور زکئی کو علم پڑا کہ خداوند یسوع مسیح اسی راہ سے جانے کو ہے۔ یریحو کے بارے میں، یہاں یریحو شہر کی اگر مقدس مقامات کے طور پر، ایک مقدس جگہ کے طور پر اس کا وزٹ کرنا چاہیں پرانے عہد نامہ میں اور نئے عہد نامہ میں، کہ اس کی اہمیت کیا ہے، کیوں خداوند یسوع مسیح نے یریحو کے سفر پر زیادہ جو ہے جانا پسند کیا ہے، تو ایک بڑی اہمیت یہ بھی ہے کہ یہ وہ جگہ ہے، جب پرانا عہد نامہ پڑھتے ہیں تو یہاں پر 7 چکر بنی اسرائیل قوم نے لگائے تو یریحو کی دیواریں گر گئی۔ یریحو کی دیواروں کو گرانے کے لیے خدا نے اپنی قدرت کو، اپنے عجیب معجزے کو یہاں پر ظاہر فرمایا تھا، اور بنی اسرائیل قوم پوری فتح کے ساتھ یریحو میں آئی اور یہاں پر آ کر سکونت کرنے لگے۔ یہ اس کی مقدس مقامات کے طور پر اہمیت ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جو بنی اسرائیل قوم نے اپنی جنگ، اپنے انداز
اپنے طریقے سے نہیں بلکہ خدا کی رہنمائی میں جب خدا نے کہا کہ 7 چکر لگانا اور نرسنگا پھونکنا تو یریکو کی دیواریں گر جائیں گی۔ اتنی موٹی موٹی دیواریں تھیں جن کا زلزلے کے ساتھ گرنا بھی ناممکن ہے، اور وہ دیواریں جو ہیں 7 چکر لگانے کے بعد وہ ڈھیر ہو جاتی ہیں۔ بنی اسرائیل قوم اندر داخل ہو جاتے ہیں اور وہاں پر جا کر آرام اور سکون کرتے ہیں، کیونکہ خدا نے ان کے ساتھ وعدہ کیا تھا۔ تو اس نگاہ سے اگر دیکھیں تو بنی اسرائیل قوم کو خدا نے یہ وہ جگہ دی تھی۔ یہ یریکو کی اہمیت ہے جو یروشلم کے بالکل قریب ہے، اور خدا یہ چاہتا ہے کہ اس کا بیٹا یسوع مسیح بھی اس راہ سے گزرے۔ اور بہت سے لوگوں کو 2 باتیں میں نے آپ کو بتائیں۔ دوسرا، یہ تیسرا جو سفر ہے خدا یسوع مسیح کا، اس تیسرے سفر میں اور کہا یہ جاتا ہے، ولیم میکڈونلڈ اپنی کتاب میں تفسیر کرتے ہوئے بیان کرتا ہے کہ یہ آخری خدا یسوع مسیح کا سفر تھا جو یریکو سے گزرتے ہوئے انہوں نے کیا ہے، اور اس کے بعد شاید وہ یریکو میں داخل نہیں ہوں گے، کیونکہ اب وہ وقت قریب آ چکا تھا جب یسوع مسیح کی گرفتاری ہونے والی تھی۔ عید فصح قریب آ رہی تھی، اور عید فصح سے یہ پہلے خدا یسوع مسیح زکئی سے ملتے۔ اور جب زکئی کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں تو زیادہ تفصیل یہاں پر بیان نہیں کی گئی۔ لوکا بڑی صفائی کے ساتھ چند باتیں زکئی کے بارے میں لکھتا ہے۔ پہلی بات اس کے پروفیشن کا ذکر کرتا ہے، اس کا پیشہ کیا ہے، اس کی روز کا انکم سپورٹ کیا ہے، اور انکم سپورٹ ایسا ہے جس کو شاید شریعت اجازت نہیں دیتی۔ شریعت اجازت تو دیتی ہے لیکن دگنا چگنا اور پھر زائد ٹیکسز ڈال کر ناجائز دولت کمانے کو حرام ہی قرار دیتی ہے۔ ان باتوں کے لیے شاید زکئی کو کوئی زاد نہ تھا، کوئی سے تکلیف نہ تھی، بلکہ وہ اپنے ہی لوگوں سے بری طرح سے روپیہ چھین لیتا، قابض ہو جاتا اور وہ وصول کرتا تھا۔ یہ بات ظاہر کرتی ہے کہ زکئی اپنے کردار میں نہایت ہی مشکل وقت میں سے گزر رہا ہے، لیکن اس کی زندگی کی تبدیلی کے دن آ چکے ہیں۔ اب وہ یریکو کی راہ سے گزرنے والے یسوع کو دیکھتا ہے، اور جب یسوع کے بارے میں وہ دیکھتا ہے تو اس کے من میں ایک خواہش پیدا ہوتی ہے کہ وہ جانے کہ اتنی بڑی بھیڑ رکھنے والا وہ یسوع کون سا ہے۔ تیسری آیت کو جب پڑھیں گے تو یہاں پر مقدس لوکا لکھتے ہیں کہ لکھا ہے وہ یسوع کو دیکھنے کی کوشش کرتا تھا کہ کون سا ہے، لیکن بھیڑ کے سبب سے دیکھ نہ سکتا تھا۔ بھیڑ کے سبب سے دیکھ نہ سکتا تھا۔ کوشش کرتے ہیں، یہ بات ظاہر کرتی ہے کہ ہم میں سے کتنے خواہش مند ہیں کہ ہم یسوع کو دیکھتے ہیں، ہم یسوع مسیح کو دیکھتے ہیں۔ ہماری کتنی ولنگ ہے، ہم کتنے اپنے اندر احساس رکھتے ہیں کہ ہم خدا یسوع مسیح کو دیکھیں۔ زکئی بے شک ابھی تک اس کی زندگی تبدیل نہیں ہوئی، ابھی تک وہ صرف یسوع کو دیکھنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن وہ جاننا یہ چاہتا ہے کہ یسوع کون ہے جس کے پیچھے اتنی بھیڑ ہے، کون ہے جو لوگوں کو شفا دیتا ہے، یہ کون ہے جو معجزات کرتا ہے۔ زکئی جاننا چاہتا ہے کہ یسوع کون ہے جو انسانوں کو نجات دیتا ہے، اس لیے وہ کوشش کرتا ہے کہ بھیڑ کے سبب سے میں یسوع کو نہیں دیکھ سکتا۔ اس کا آئیڈیا جو ہے اسے آتا ہے کہ وہ درخت پر چڑھ جائے، اور بہت سارے لوگ شاید خدا یسوع مسیح کو بلندیوں پر سے دیکھنا پسند کرتے ہیں، بلندیوں پر سے چڑھ کر یسوع مسیح کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ بلندیاں یسوع مسیح کو دکھانے کے لیے نہیں ہیں، یسوع مسیح کو پیش کرنے کے لیے نہیں ہے۔ اگر زمانے کی بات کی جائے تو آج کے دور میں
بلندیوں کی بات کرتے ہیں تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید زیادہ فائدوں کا مطالعہ کرنے سے ہم یسوع کو حاصل کر لیں گے، شاید زیادہ گیت گانے سے ہم یسوع کو حاصل کر لیں گے، شاید ہم اچھے کام کرنے سے یسوع کو پا لیں گے، شاید ہم نیکی اور بڑھوتری کے کام کرنے سے ہم یسوع مسیح کو حاصل کر پائیں گے۔ یہ بلندیاں، یہ کامیابیاں جو دنیا کے اندر ہیں، یہ آپ کو کبھی بھی یسوع کے پاس لانے میں آپ کی مددگار نہیں ہو سکتی۔ لیکن جو طریقہ اس نے اپنایا خداوند یسوع مسیح کو دیکھنے کا، شاید اس کے لیے تو بھلا ہو، لیکن خداوند یسوع مسیح نے اسے کہا تجھے بلندیوں کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ درخت سے نیچے اترا، اونچائی سے نیچے اترا، آج مجھے تیرے ہاں رہنا ضرور ہے۔ یسوع مسیح تو رہنے کے لیے اسے بلا رہے ہیں۔ آج ہم میں سے بہت سے لوگوں کے ساتھ خداوند یہ بھی وعدہ کرنا چاہتا ہے، یہ اپنا وعدہ آپ کے ساتھ دکھانا چاہتا ہے کہ میں تیرے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ اور یسوع مسیح نے اس وعدے کو آسمان پر جانے سے پہلے اپنے شاگردوں سے کیا کہ دیکھو دنیا کے آخر تک ہمیشہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ یہ وہ وعدہ ہے جو زکریا کے ساتھ بھی اس وقت کیا گیا کہ میں تیرے ہاں رہنا ضرور ہے، مجھے تیرے گھر میں جانا ہے۔ تو پہلا حصہ جو ہے اس میں سے ہم سیکھتے ہیں کہ لوگوں کو قد بے شک اونچا ہی کیوں نہ ہو، آپ کا روحانی قد بے شک چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، لیکن آپ کو زکریا کی طرح اپنی زندگی کے اندر امید اور خواہش کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم یسوع کو دیکھیں، ہم یسوع کو پائیں، یسوع کو حاصل کریں۔ یہ میٹر نہیں ہے کہ قد کتنا لمبا ہے، قد کتنا اونچا ہے، بلکہ یہ ہے کہ ہم یسوع مسیح کو کیسے حاصل کر سکیں۔ جو اونچے قد والے تھے وہ یسوع مسیح کو دیکھ رہے تھے، لیکن ان کے اندر یہ خواہش نہیں ہے، ان کے اندر یہ روح نہیں ہے کہ وہ یسوع کو اپنے گھر میں لے کر جائیں، بلکہ اس کے پیچھے پیچھے چلے۔ یسوع مسیح جانتے تھے کہ زکریا چاہتا ہے کہ اس کے گھر میں جائیں، تو یسوع مسیح نے اسے صاف کہا کہ مجھے تیرے ہاں رہنا ضرور ہے۔ لکھا ہے خدا کے کلام میں سے جب چھٹی آیت کو پڑھتے ہیں تو لکھا وہ جلد اتر کر اس کو خوشی سے اپنے گھر لے گیا۔ میرے دوستو یہاں پہ دو باتیں بڑی اہم ہیں۔ ایک تو یہ جو زکریا کا معاملہ ہے، زکریا کا ایمان ہے کہ وہ یسوع کو اپنے گھر میں کیا کرے، کیسے لے کر جائے، خوشی کے ساتھ یا غم کے ساتھ، دکھ کے ساتھ، مجبوری کے ساتھ، لاچاری کے ساتھ۔ کلام یہ بیان کرتا ہے وہ کیسے چاہتا ہے کہ یسوع کو اپنے ساتھ لے کر جائے، خوشی کے ساتھ۔ پہلی بات جو ہمیں سیکھنی ہے، جب بھی آپ خداوند کو اپنی زندگی میں، اپنے گھر میں دعوت دیں تو خوشی سے دیں۔ دوسرا حصہ، دوسری بات کہ کیا آپ بھی خدا کے گھر میں خوش ہو کر جاتے ہیں؟ آپ جب خدا کو دعوت دیتے ہیں خوشی کے ساتھ کہ خدا میرے گھر میں آئے، تو کیا آپ خوشی کے ساتھ خدا کے گھر میں بھی جانا پسند کرتے ہیں؟ لکھا ہے زکریا نے خدا یسوع مسیح سے کہا کہ وہ خوشی کے ساتھ اپنے گھر میں لے گیا۔ یسوع مسیح تو خوش ہوتے ہیں جب آپ اپنی زندگی میں اپنے گھر میں اسے دعوت دیتے ہیں، لیکن مجبوری یہ ہے کہ ہم خوشی سے خدا کے گھر میں نہیں جاتے۔ جو وقت بچ جاتا ہے، جو ہمارے پاس اسپیئر ٹائم ہوتا ہے، ہم اس میں سوچتے ہیں کہ چلیں دعا کر لیں، چلیں ہم خدا کا کلام پڑھ لیں، ہم چرچ سے وہ آتے ہیں، لیکن خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ جمع ہونے سے ہرگز باز نہ آؤ۔ اور باز کرنے والی قوتیں کون سی ہیں جو ہمیں روکتی ہیں کہ ہم خوشی سے خدا کے گھر میں نہ جائیں؟ وہ ابلیسی قوتیں ہیں جو آپ کو مشکلات میں ڈالتی ہیں، آپ کو کئی طرح سے کاموں سے، بڑے بڑے کاموں سے، خدا کے معجزات کو دیکھنے، خدا کے کلام کو سننے سے روکتے ہیں۔ میرے جو ایک فیصلہ ہم کر سکتے ہیں کہ کیا ہم خدا کے گھر میں خوشی سے جانا پسند کرتے ہیں؟ خدا کے کلام میں زبور نویس 100 زبور میں کہتا ہے خوشی سے خدا کی
عبادت کرو۔ میرے جو خداوند خوشی سے عبادت کرنے کو، جو لوگ اس کی خوشی سے عبادت کرتے ہیں ان کو زیادہ پیار کرتا ہے۔ اس کا دوسرا حصہ جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، بڑبڑانے والے لوگ۔ زکائی کا ایمان یسوع مسیح پر ہے۔ بڑبڑانے والے لوگ کیا کرتے ہیں؟ وہ دیکھتے ہیں، جب آپ 7ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو لکھا، جب لوگوں نے یہ دیکھا تو سب بڑبڑا کر کہنے لگے، وہ تو ایک گناہگار شخص کے ہاں جا اترا۔ کیا کہا؟ ایک گناہگار شخص کے ہاں جا اترا۔ اعتراض، جب آپ خداوند کے ساتھ دل لگائیں گے، خداوند کی پیروی کریں گے، خداوند کے پیچھے چلیں گے، تو کلام اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ آپ بڑبڑانے والے لوگوں کی طرف نہ دیکھیں، بلکہ کس کی طرف دیکھیں؟ یسوع کی طرف، جس کو آپ نے خوشی سے اپنے گھر میں کیا کیا ہے؟ اتارا ہے۔ آپ اس کو خوش کریں۔ آپ کی زندگی میں خداوند خوشی سے آنا چاہتا ہے۔ جب آپ مسیح کو دیکھتے ہیں تو بڑبڑانے والے لوگ آپ پر نکتہ چینی کریں گے، آپ کے بارے میں ناحق باتیں بھی کہیں گے۔ مسیح نے تو پہلے بتا دیا متی کی انجیل کے 5ویں باب میں کہ میرے نام کے سبب سے لوگ کیا کریں گے؟ تمہیں ستائیں گے۔ اور یہ ستایا جانا ابلیس کی طرف سے اور لوگوں کی طرف سے ہوگا۔ یہ بڑبڑانے والے لوگ ایسا ہی کریں گے۔ ہم نے ان سے اجتناب کرنا ہے، ان کے درمیان رہ کر ہم نے گواہی دینی ہے۔ مقدس لوکا زکریا کی زندگی کے بارے میں، اس کے ایمان کے بارے میں بیان کرتا ہے کہ اس کا یسوع مسیح پر اس قدر اعلیٰ ایمان قائم ہو چکا تھا، اس نے بڑبڑانے والے لوگوں کی آوازوں کو نہیں سنا، اس نے یسوع کی آواز کو سنا کہ یسوع کیا کہتے ہیں، یسوع کیا فرماتے ہیں، یسوع کیا چاہتے ہیں۔ اس نے اس بات کو اہمیت دی ہے۔ میرے عزیزو، ہم روحانی طور پر زوال کا شکار اسی لیے ہو جاتے ہیں، ہم یسوع کی باتوں کو ترک کر دیتے ہیں اور دنیا کے بڑبڑانے والے لوگوں کی باتوں کی طرف جب زیادہ توجہ کریں گے، آپ روحانی طور پر گرتے جائیں گے، آپ کا معیار روحانی طور پر بلند نہیں ہوگا۔ میرے جو یہاں پر خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ بڑبڑانے والے لوگوں نے اعتراض کیا اور کہا، یہ تو ایک گناہگار شخص کے ہاں جا اترا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح جب اس گھر میں جاتے ہیں تو یسوع مسیح کے جانے سے پہلے اس گھر کے جو ماحول ہے وہ بالکل فرق ہے، لیکن جب یسوع مسیح اس گھر میں جاتے ہیں تو پھر ماحول فرق ہو جاتا ہے۔ صرف زکریا ہی خداوند یسوع مسیح سے خوش نہیں ہے، بلکہ اس کی پوری فیملی ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح سے بہت خوش ہے، اور اس نے کھڑے ہو کر کہا، اے خداوند دیکھ، میں اپنا آدھا مال غریبوں کو دیتا ہوں، اور اگر کسی کا کچھ ناحق لے لیا ہے تو اس کو چوگنا ادا کرتا ہوں۔ یسوع نے اس سے کہا، آج اس گھر میں نجات آئی ہے، اس لیے کہ یہ بھی ابراہم کا بیٹا ہے۔ اکثر یہ خیال کیا جاتا ہے کیونکہ زکریا نے بڑے پیسے پوسے روپے تقسیم کیے، دولت تقسیم کی، تو خیال یہ کیا جاتا ہے جو بائبل مقدس کا مطالعہ کم کرتے ہیں، علم کم رکھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید چیریٹی کرنے سے یا تلافی کرنے سے ہم نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ یسوع مسیح نے یہ سارے پروسیس سے پہلے جب دیکھا کہ زکریا یہ کام کر رہا ہے، زکریا دگنا دینے کے لیے تیار ہے، غریبوں کو دینے کے لیے تیار ہے، اور وہ تلافی کر رہا ہے، تو یسوع مسیح نے یہ کہا کہ آج اس گھر میں کیا آئی ہے؟ نجات آئی ہے۔ نجات زکریا کے ایمان کے وسیلہ سے ملی ہے، زکریا کے روپے پیسے بانٹنے سے نہیں ملی۔ کبھی کبھار لوگ یہ سوچتے ہیں کہ شاید ہم چندے زیادہ دیتے ہیں اس لیے ہمارے گھر میں زیادہ خدا جو ہے وہ رحمت ہوتا ہے، لیکن زیادہ چندہ دینے کے ساتھ ساتھ اگر آپ کا ایمان بھی اسی قدر ہے تو خدا کا کلام
آپ کی زندگی میں کثرت سے کام کرتا ہے، کیونکہ کلام یہ بیان کرتا ہے خوشی سے دینے والوں کو کیا کرتا ہے؟ خدا عزیز رکھتا ہے۔ زکریا نے چوگنا دگنا ادا کرنے کے لیے خدا یسوع مسیح سے کہا کہ میں نے ناحق لیا ہے، وہ میں کیا کرتا ہوں؟ واپس کرتا ہوں۔ اس کو کہتے ہیں تلافی کرنا، اقرار بھی کر رہا ہے اور عمل بھی کر رہا ہے۔ اگر کسی کا نقصان ہوا ہو تو اس نقصان کو پورا کرنا تلافی کہتے ہیں۔ اور شریعت میں یہ قانون تھا۔ شریعت کو جب ہم پڑھتے ہیں خروج کی کتاب اس کا 5واں باب، تو وہاں پر ذکر کیا گیا ہے کہ تلافی کس طرح سے کی جائے گی۔ خروج 22واں باب 7ویں آیت اور گنتی 5واں باب اور اس کی 7ویں آیت میں یہ تلافی بیان کی گئی ہے کہ اگر کسی کا نقصان ہو جاتا ہے، کوئی جانور نقصان کر دیتا ہے یا آگ لگ جاتی ہے کسی کے کھیت کو، تو جس شخص نے آگ لگائی اور کسی کے کھیت کو لگ جاتی ہے، نقصان ہو جاتا ہے، تو پھر وہاں پر شریعت کہتی ہے کہ وہ شخص جس نے آگ جلائی وہ تلافی کرے، وہ نقصان پورا کرے۔ یہاں پر زکریا بھی شاید شریعت کو اسی طرح سے پورا کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ میں اپنا آدھا مال غریبوں کو دیتا ہوں، چوگنا ادا کرتا ہوں، اور پھر تلافی کے لیے اقرار کرتے ہوئے خدا یسوع مسیح سے کہتے ہیں۔ اور یسوع مسیح نے تب فرمایا کہ آج اس گھر میں نجات آئی ہے۔ میرے تو یاد رکھیں، نجات خدا یسوع مسیح نے تب یہ الفاظ کرے جب زکریا کا ایمان اس قدر مضبوط ہو گیا کہ وہ اب اچھی زندگی گزارے گا، اب یسوع کے قول اور آئین اور قانون پر چلے گا۔ اور یسوع نے کہا یہ بھی ابراہم کا کیا ہے؟ بیٹا ہے۔ کیا کہا؟ یہ بھی ابراہم کا بیٹا ہے۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے بے شک زکریا یہودی تھا، بے شک وہ پیشے کے اعتبار سے بدنام شخص تھا، تو خدا یسوع مسیح کی یہ تصدیق نہیں ہے کہ ابراہم کی نسل سے ہے تو اس لیے یہ نجات پا گیا ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح ابراہم خدا پر ایمان لے کر آیا، جس طرح ابراہم خدا کے آئین، خدا کی آواز پر چلتا رہا، اسی طرح یہ زکریا بھی ویسا ہی ابراہم جیسا ایمان اپنی زندگی میں لے کر آیا ہے، ویسا ہی یہ خدا یسوع مسیح کی راہوں پر چلتا رہے گا، آسمانی خدا کی راہوں پر جس طرح ابراہم چلتا رہا یہ بھی شخص چلتا رہے گا۔ اس لیے یسوع نے کہا آج اس گھر میں نجات آئی ہے، اور اسے منسلک کر دیا ابراہم کے ساتھ کہ یہ بھی ابراہم کا بیٹا ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم ابراہم کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں؟ کیا ہمارے اندر بھی ویسا ہی ایمان موجود ہے؟ کیا ہم بھی ابراہم کی گود میں پہنچائے جائیں گے یا پھر باہر رہیں گے؟ خدا یسوع مسیح نے بڑبڑانے والے لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ کیونکہ ابن آدم کوئی لوگوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے۔ یہ خدا یسوع مسیح کا وہ فرمان ہے جو خدا یسوع مسیح ان لوگوں سے کہتے ہیں جو یسوع مسیح کو جاننا، پہچاننا، دیکھنا نہیں چاہتے ہیں، بلکہ وہ چاہتے ہیں کہ روٹیاں پر برکت آتی رہے اور ہر جگہ پر خدا یسوع مسیح روٹیاں مچھلیاں کھلاتے رہیں اور ہم بھیڑ کی صورت میں یسوع مسیح کے پیچھے جاتے رہیں۔ میرے جو خدا یسوع مسیح یہ چاہتے ہیں کہ سچے پیروکار بنیں۔ زکریا کا ایمان یہ ہے، زکریا کا عقیدہ یہ ہے، زکریا کا یسوع مسیح کے بارے میں یقین یہ ہے کہ وہ یسوع کو دیکھنا چاہتا ہے، صرف دیکھنا ہی نہیں چاہتا بلکہ خوشی سے اپنے گھر میں بھی لانا چاہتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ تلافی کرنا چاہتا ہے، اور تلافی کرنے، اقرار کرنے کے سبب سے وہ ابراہم جیسا مضبوط ایمان بھی حاصل کر پاتا ہے۔ میرے جو کلام میں لکھا ہے ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، سننا مسیح کے کلام سے۔ جب ایمان کے ساتھ
خدا کے کلام کو سنتے ہیں تو آپ کی زندگی میں ایمان پیدا ہوگا، جرنیٹ ہوگا، ایمان آپ کی زندگی میں آئے گا، اور جب آپ کی زندگی میں ایمان آئے گا تو یقیناً آپ خدا یسوع مسیح کو دیکھ پائیں گے۔ آئیں ہم اپنے سر کو جھکائیں اور ہم زکئی کی طرح ایمان اپنی زندگی میں لے کر آئیں۔ کیا ہمارا ایمان بڑبڑانے والے لوگوں کی طرح کا تو نہیں ہے؟ ہم اس بات پر غور کریں، یا پھر اس بھیڑ کی طرح کا ایمان ہے جو یسوع مسیح کے پیچھے تو چل رہے ہیں لیکن یسوع مسیح کو دیکھ بھی رہے ہیں، یسوع کے ساتھ باتیں بھی کر رہے ہیں، لیکن ابراہم جیسا ایمان کی زندگی میں ابھی تک نہیں آیا؟ کیا ہم بھی ان میں سے کسی ایک حصہ میں شامل ہیں، یا پھر ہم بھی زکئی کی طرح کا مضبوط ایمان رکھنے والے ہیں؟ زکئی نے اپنے ایمان کا اظہار اس قدر مضبوط کیا کہ خدا یسوع مسیح کا یہ بھی ابراہم کا بیٹا ہے۔ جیسا ایمان ابراہم کا تھا ویسا ہی ایمان زکئی نے بھی حاصل کر لیا۔ میرے دوستو، ہم کون سے وقت یسوع مسیح کو دیکھنا چاہتے ہیں؟ ہم کون سا وقت خوشی کے ساتھ خدا کو دینا چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے گھر میں آئے؟ ہم کون سی زندگی خدا یسوع مسیح کے سپرد کرنا چاہتے ہیں کہ وہ آپ کی زندگی میں آئے اور آپ کو برکت دے؟ خدا کے کلام کی برکت، خدا کی باتوں کے لیے آپ کی زندگی میں اگر خدا کے کلام کی سمجھ اور بصیرت پہنچی ہے، ایمان کی تقویت پہنچی ہے، تو خدا یسوع کے لیے شکر ادا کریں۔ اس سے کہیں کہ خدا تم میری زندگی میں آ، اس سے کہیں کہ مجھے تیری ضرورت ہے۔ خدا رحیم میں وہ قادر ہے، وہ آپ کی زندگی میں آنا چاہتا ہے۔ ہم آنٹی کے ساتھ مل کر دعا کریں گے، خدا کا شکر ادا کریں گے، خدا کی تعریف کریں گے۔